متقی بن جاؤ. گویا تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ تم متقی بن جاؤ, متقی بن جاؤ تم. اب تقوی, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل. حضرت علی نے یہ تعریف کی, خدا کا خوف یہ تقوی ہے. ارے وہ خوف دیکھو نا کیسا خوف ہے. حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے کہ یہ تو عید اس کے لیے جس کے روزے قبول ہوں, اور مجھے نہیں معلوم میرے روزے قبول ہو گئے کہ رد ہو گئے. رو رہے ہیں حضرت عمر. یہ ہے خوف خدا میرے, کیسا خوف ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز گھر آئے, بیٹیاں منہ میں کپڑا رکھے ہوئے ہیں, وہ بات کر رہی ہیں. تعجب پڑ گئی, کیا بات ہے آج میری بیٹیاں ایسے کیوں بات کر رہی ہیں. خادمہ سے پوچھا کیا بات ہے, تو اس نے کہا کئی سلطنتوں کے والی آپ ہیں, کئی بر اعظم پر آپ کا قبضہ ہے, آپ کی حکومت ہے. روتے ہوئے اس نے کہا آپ کی شہزادیوں کا یہ حال ہے کہ یہ کئی دنوں سے بھوکی, اور آج انہوں نے پیاز روٹی میں رکھ کے کھایا ہے, گھر میں کچھ نہیں, اور آپ کو کیونکہ بدبو پسند نہیں, پیاز کھانے سے بو آتی, اس لیے منہ میں کپڑا رکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی رونے لگے, رو کر کہنے لگے بیٹیوں میں بھی چاہوں تو تمہیں بہت عمدہ سے عمدہ کھانا کھلا دوں, میں والی ہوں, اس وقت میں امیر ہوں, مگر مجھے خدا کا خوف ہے. رزق حلال اگر نہیں دوں گا تو عذاب ملے گا تم کو, تم صبر کر لینا, اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑیوں کو بنا دے گا. کیا خوف ہے, خدا کا خوف, کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صرف اس لیے کہ ہماری بیٹیاں کھائیں اور امت کی دوسری بیٹیاں بھوکی رہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر میں کھانا نہیں لا رہے. بہت آپ تندرست تھے, لیکن امیر بننے کے بعد, امیر المومنین بننے کے بعد بالکل نحیف و دبلے ہو گئے تھے. یہ ہے خوف خدا. والعمل بالتنزیل, قرآن پر عمل, قرآن کے احکام پر عمل. والاستعداد لیوم الرحیل, اور کوچ کے دن کی تیاری, جس دن دنیا سے جانا اس کی تیاری. یہی تقوی ہے. تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو, عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, یعنی تقوی اختیار کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے, قرآن پہ عمل کرو. تقوی کا مطلب کیا ہے, خدا سے ڈرو. تقوی کا مطلب کیا ہے, موت کے دن کی تیاری کرو. 3 چیز جائے گی قبر تک سب کے. تم لوگ بھی کئی بار قبر تک جا کے واپس آئے ہو, ہم بھی کئی بار قبر تک جا کے واپس آئے. جن کو چھوڑ کے آئے ہو ان کا یہی حال تھا کہ ان کے ساتھ 3 چیزیں آئیں, 2 چیزیں قبر تک پہنچ کے واپس, صرف ایک ہی چیز قبر کے اندر ان کے ساتھ گئی. کیا کیا لے کے گئے؟ وہ اپنے اولاد رشتہ داروں کو لے کے گئے تھے. کچھ مال چارپائی چٹائی کی شکل میں جاتا ہے, وہ لے کے گئے. اور تیسری چیز ایک تھی عمل. قبر کے اندر سگا بیٹا بھی اترنے کو تیار نہیں, رشتہ دار بھی فاتحہ پڑھ کے واپس, صرف تیرا عمل تیرے ساتھ گیا. تیاری یہی ہے, عمل کرو, تقوی اختیار کرو. ایک دوسرے سے ملو تو نیکی کا کام کرو, ایک دوسرے سے ملے تو پرہیزگاری کے ساتھ ملو. تعاونوا علی البر والتقوی, اپنی بھی مدد کرو, دوسروں کی بھی مدد کرو. آخری دن کی تیاری کرو. دوستو, زندگی کب ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی, قبر کا احوال کتنا سخت, کتنے سخت ہیں, کیسے کیسے وہاں ہم اپنی اولاد, یہ ہمارے لیے امتحان ہے. یہ بچے, یہ بیٹے بیٹیاں, یہ مال, یہ امتحان ہے دوستو. اس لیے نہیں کہ ہم اس میں گم ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے یہ امتحان ہے. اللہ اس کے ذریعے آزمائش لے رہا ہے. یہ نہ اولاد کی اچھی پرورش تمہیں جنتی بنا دے گی. یہی ہوئی موت کے دن کی تیاری. ان مال کا صحیح استعمال, یہی موت کے دن کی تیاری. تقوی اختیار کرو. کچھ منٹ باقی ہے, میں بات اپنی کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. اب جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی شان دیکھو. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے؟
جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی انہیں کیا رتبہ ملتا، ان کا جلوہ دیکھ لو. اللہ فرماتا اتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے خدا. اب جو متقی ہوگا اس کے ساتھ خدا، اور خدا جب ساتھ ہو تو کوئی پرابلم نہیں، ہر چیز سے حفاظت.